Assalamu alaikum. As you all know that we are studying the macroscopic approaches of mass communication theories, and in this regard we are studying the critical aspect. और इसमें हम जो है वो फ्रैंकफर्ट स्कूल को हम स्टडी कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से जो मैथ मीडिया है वो सोसाइटी एज अ होल के ऊपर अफेक्ट करता है, और इसके ऊपर जो यूरोपियन स्कॉलर्स ने जो थ्योरीज दी हैं उनको हम स्टडी करें फ्रॉम द क्रिटिकल पर्सपेक्टिव. जो हम थ्योरी जो हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस कर रहे थे वो थी फ्रैंकफर्ट स्कूल, और फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि फ्रैंकफर्ट स्कूल वाज बेसिकली क्रिटिसिज्म ऑन टू थिंग्स. वन वाज on enlightenment and the other one was on Karl Marx's work itself. Now what we discussed in the previous session was that when Frankfurt School criticizes the enlightenment, it means that they said that the promises made by the enlightenment era, by the enlightened scholars, that if you use your rational mind and if you apply your five sciences, you're going to develop, and eventually it is going to lead to your emancipation. And what these scholars claim that this enlightenment era has not brought any emancipation or any freedom to the individuals. In fact, it has bogged down the individuals, or it has suppressed the individuals even more. Second critique was on the Karl Marx work itself, and they said, according to Karl Marx, when there is a huge difference between the rich and the poor, between the bourgeois and the proletariat, there is bound to be a revolution, and that will eventually lead to balance of power, that will eventually lead to equality. But these scholars saw that despite grave injustices in the capitalistic system, the proletariat or the poor class is not rebelling against the rich class. So they started looking into those factors which are responsible for not bringing this revolution in the working class. यानी कि जो स्कॉलर्स थे, जब उन्होंने ये देखा कि जो कार्ल मार्क्स ने प्रेडिक्ट किया था कि जब अमीर और गरीब में बहुत ज़्यादा फर्क होगा तो एक रेवोल्यूशन आएगी, और वो रेवोल्यूशन जब आती हुई उनको नज़र नहीं आई, हालांकि उनको ये तो नज़र आ रहा था कि जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम है उसकी वजह से माशरे में लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा इनजस्टिसेस है, उसमें बहुत ज़्यादा जुल्म भी हो रहा है, लेकिन लोग फिर भी नहीं उठ रहे हैं. तो उन्होंने उन फैक्टर्स की तरफ को स्टडी करना शुरू किया कि जो कि रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं ये रेवोल्यूशन ना लाने में. और साथ में उन्होंने कार्ल मार्क्स के काम पे एक और तनकीद की, और वो ये थी कि ज़रूरी नहीं है कि माशरे के अंदर जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वही माशरे में कोई तब्दीली जो है वो लेकर आए, बल्कि जो माशरे का जो कल्चरल एस्पेक्ट है उसको भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट इज़ बाय ब्रिंगिंग द चेंज इन द कल्चर दैट certain changes can be brought in the society. And so it is just not, वो जो economic determinism की बात मार्क्स ने की थी कि जो economic factor is the reason for any change in the society, उसको भी जो critical स्कूल के जो स्कॉलर्स हैं जो कि फ्रैंकफर्ट स्कूल को बिलोंग करते थे, उन्होंने इस पे भी तनकीद की, और उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि मास मीडिया जो वो किस तरह से लोगों में जो रिबेलियन है वो किस तरह से उसको रोकता है. उसमें उन्होंने ये कहा कि जो हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमने पहले तो कल्चर को समझने की कोशिश की थी, और हमने देखा था कि कौन से जो एट्रीब्यूट्स हैं कल्चर के जो कि तमाम स्कॉलर्स हैं जिनके ऊपर एग्री करते हैं, और उसमें एक जो हमने एट्रीब्यूट पढ़ा था वो कम्युनिकेशन का भी पढ़ा था, और उसमें हमने देखा था कि किस तरह से इट इज़ बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन दैट कल्चर इज़ अलाइव. मतलब ये कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस ही होता है जो कि कल्चर को लिंक करता है हिस्ट्री या पास्ट को प्रेजेंट से, और फिर इवेंचुअली प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ, और किस तरह से ये कम्युनिकेशन है जो कि इस कल्चर के अंदर एक कुछ वैल्यूज़ को सस्टेन करता है, और किस तरह से ग्रेजुअली कुछ वैल्यूज़ को बदलता है कल्चर के अंदर.
اسی کو انہوں نے جو یہ اسکالرس تھے فرینکفرٹ اسکول کے, انہوں نے اس کو لنک کیا میس میڈیا کے ساتھ, اور انہوں نے یہ کہا کہ گریجولی جو میس کمیونیکیشن ہے اس نے ایک کانسیپٹ دیا ہے میس کلچر کا, اور اس میس کلچر کے کانسیپٹ کے ساتھ ہی لوگوں کے اندر فالس نیڈس بڑھائیں, اور وہ فالس نیڈس جو ہیں وہ ایونچولی ان کو کنزیومرزم کی طرف لے کے گئی اور ان کو کنزیومر سوسائٹی بناتی ہیں, اور جب وہ کنزیومرزم کی طرف جاتے ہیں تو ان کو اس میں ایک خوشی کا احساس بھی ہوتا ہے, they get this sense of satisfaction, and that is why they do not rebel against the capitalistic society now, or the capitalistic class of the society. یعنی کہ اس میں جو ہم جو ڈسکس لاسٹ کر رہے تھے اور جس کو ہم نے آج اب ریلیٹ کرنا ہے آج کے سیشن کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ میس میڈیا جو ہے وہ کس طرح سے آپ کے اندر فالس نیڈس کو بڑھاتا ہے, اور جب وہ فالس نیڈس آپ کی بڑھتی ہیں تو جو آپ کی جو ریئل نیڈس ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ سپریس ہو جاتے ہیں. فالس نیڈس کی ہم نے جو اگزامپل ڈسکس کی تھی لاسٹ ٹائم, وہ ہم نے جیسے لے لی تھی موبائل فون کی, کہ کس طرح سے گریجولی ایک چیز جو کہ شروع میں ایک لگژری آئٹم ہوتا ہے لیکن گریجولی ہاؤ تھرو mass communication there is a change in the cultural value, and then how this luxury item gradually becomes a need of the man. اور پھر اسی سے جو ہم آگے جو کانسیپٹ بنتا ہے وہ ہم نے کیا تھا کہ جب جو فالس نیڈ جب لوگوں میں بڑھا دی جاتی ہے اور جو ان کی ریئل نیڈس ہوتی ہیں وہ ان کی پرواہ نہیں کرتے, تو اس فالس نیڈس کو حاصل کرنے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اسی میں ہماری خوشی ہے. اینڈ once when they achieve that thing, once when they get that, when that need is fulfilled, they are still not happy and they feel that maybe another need would bring happiness and satisfaction to them. So what is happening is that if their real need is being replaced by a false need, and the people are thinking that by meeting their false needs they can get sense of peace or sense of security, so they work for it. And once when they work for it and they achieve it, they still realize that they are not happy, they are unsatisfied from their life. So what happens is that they think of another need which is again a false need, and so that's how they keep on going. They don't stop, because real happiness does not lie in getting or in meeting your false needs. یعنی اس کو ہم اس طرح سے سمجھ لیں کہ جو میس میڈیا ہے وہ آپ کے اندر ایسی نیڈس آپ کے لیے پیدا کرتا ہے جس کو, اور وہ اس طرح سے پیدا کرتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو وہ چیزیں مل جائیں گی تو آپ کو خوشی محسوس ہو جائے گی, لیکن جب آپ کو وہ چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ آپ کو خوشی محسوس نہیں ہوتی, اور وہ اس لیے خوشی محسوس نہیں ہوتی کیونکہ وہ ریئل نیڈ نہیں ہوتی ہیں آپ کی, بلکہ وہ آپ کی فالس نیڈ ہوتی ہیں. لیکن آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے, چنانچہ وہ دوبارہ جو ہے وہ کوئی نئی نیڈ اپنے لیے پیدا کرتا ہے, اور وہ جو نئی نیڈ ہے وہ اگین اٹ کمز فرام میس میڈیا. So again the man goes back to meet that need, and that is how he becomes a consumer, or that is how a consumerism is established in the society. جب جو انسان جو ورکر کلاس ہے جب یہ چیزیں کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر جب اس کو سینس آف سیکورٹی بھی مل رہی ہوتی ہے, تو جو کیپٹلسٹک کلاس ہے وہ اس کو پھر ورکر کلاس سے کوئی ڈر نہیں ہوتا. They don't feel threatened by it because their system is continuing and is stable, because the people are in the process of buying more and more. اسی پروسیس کو جو ہم کہتے ہیں کہ جو بیسکلی جو میس کمیونیکیشن کا جو کانسیپٹ ہے, میس کلچر کا کانسیپٹ, اور پھر جو میس پروڈکشن کا جو کانسیپٹ ہے نا, اسی کے اندر جو لوگ ہیں وہ اتنے زیادہ گم ہو جاتے ہیں کہ اتنا وہ اس کو انجوائے کرنا لگ جاتے ہیں
لیکن again that gratification or that enjoyment is for a short while, but they are enjoying it, and so what happens is that they feel a sense of security and they don't feel the need of rising, and they don't feel the need to bring a change. So these short-term gratifications and these the little luxury, the little pleasures that the people get out of buying things is gives them a certain sense of security. اس کو آپ اس طرح سے بھی دیکھ لیں کہ جب میں نے پہلے بھی آپ کا ذکر بھی کیا تھا کہ جب معاشرے میں جو لوگ ہیں وہ چیزیں خریدنے لگتے ہیں اور کھانا پینا جو ہے وہ ان کا فرق ہونے لگتا ہے اور جو بھی ان کا لائف اسٹائل میں چینج آتا ہے تو ان کو ایک فالس ایک ان کے ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ وہ معاشرے کا ایک حصہ ہیں اور ان کے ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ دے آر ناٹ بینگ ایکسپلائٹڈ. اسی کانسیپٹ کو جو ہے مارک ہیوز who was another Frankfurt scholar, he has given this concept of one dimensional man. اور ون ڈائمینشنل مین کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو میس کمیونیکیشن ہے وہ انسان کی سوچ کو اتنا زیادہ محدود کر دیتا ہے کہ وہ ایک طرح سے سوچتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ کنزیومرزم کے اندر ہی اس کی بقا ہے، اور جب وہ اس کو کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک فالس سینس آف ایکویلٹی بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے. اکارڈنگ ٹو مارک ہیوز، جو اس نے ایک میس سوسائٹی میں جو انڈیویجولز ہیں ان کو جو نام دیا اس نے دیا ون ڈائمینشنل مین، کہ دا مین ہو از ایکسپوزڈ ٹو دا certain kinds of mass communication, certain kind of messages from mass communication, and then his thinking is so restricted that he thinks only on one line, that is thinking or he's working only on one line, and that is that he becomes a consumer. He is all into getting or buying things, and when this happens, so he feels a sense of equality or a sense of a false sense of basically equality, and he feels a sense of security in this system. So what we need to understand here is کہ جو mass media ہے وہ جو معاشرے کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے اندر ایک خاص قسم کی سوچ بھی ڈیولپ کر دیتا ہے، اور وہ سوچ ہے اس میں بڑی مونوٹنی بھی ہوتی ہے. اس کے اندر یہ ایک چیز آتی ہے کہ آپ نے جو نئی نئی چیزیں ہیں ان کو آپ نے پسند کرنا ہے، یعنی سم تھنگ لائک یو اسٹارٹ ورشپنگ دا نیو ٹیکنیکس دیٹ آر بینگ ڈیولپڈ، اینڈ دیر از آلسو سینس آف اسکیپزم when they are exposed to mass media. Now let me discuss these terms separately with you. جب میں یہ کہتی ہوں کہ mass media جو ہے وہ mass culture develop کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہم نے ایسپیکٹ ابھی ڈسکس کیا، اس میں ایک میں نے ایسپیکٹ کو ڈسکس کیا کہ وہ ایک مونوٹنی ڈیولپ کرتا ہے، یعنی ایک یونیفارمٹی اور ایک ریپیٹیونیس ہوتی ہے معاشرے میں، وہ آ جاتی ہے. وہ کیسے آتی ہے کہ لوگ جو ہیں ایک طرز کی جو ہے نا ان کے لائف اسٹائل شروع ہو جاتے ہیں. آج اگر اس طرح سے کپڑے پہننے ہیں تو سب نے ویسے ہی پہننے ہیں. آج کل جو ہے اس طرح کا چیز جو وہ ان ہے اور اس طرح کی چیز وہ آؤٹ ہے، اور ایک خاص ان کی سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور اسی طرح ٹو ہیو دا لیٹسٹ الیکٹرانک گیجٹس سم تھنگ دیٹ از ان، جو بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آئے اس میں وہ آپ کے پاس، آپ کو فوراً آپ کے پاس آنی چاہیے. تو یہ ایک قسم کا ورشپ آف ٹیکنیک ہے. اس میں جیسے کہ کس طرح سے آپ کنزیومر سوسائٹی بنتی ہے کہ میس میڈیا ہی کے تھرو آپ کو میسیجز ملتے ہیں کہ جی یو نیڈ ٹو بائی تھنگز مور ایفیشینٹلی، اینڈ فار دیٹ ایون اف یو ڈونٹ ہیو دا منی وائی ناٹ یوز کریڈٹ کارڈ، اینڈ دین دے گیو یو ڈفرنٹ انسینٹیوز through the credit cards کہ how if you use the credit cards how you are going to benefit from it. So what is happening is it is through mass media that individuals are motivated to buy even those things which do not have ordinarily their reach, but this is an incentive that is given by this capitalistic class that you buy things on credit cards and you can pay it later. So what is happening is
अच्छा, फिर उसके बाद एक और जो आगे कॉन्सेप्ट है वो यही कि ऑल्दो इट साउंड्स वेरी गुड, साउंड्स वेरी प्रैक्टिकल, बट व्हाट इज हैपनिंग इज कि आपको जो नई टेक्निक्स अडॉप्ट करने के लिए जो मोटिवेट किया जाता है वो आप कर भी रहे होते हैं और खुशी भी महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन उसका एक खास नुकसान भी होता है। जैसे कि एक तो मैंने आपको क्रेडिट कार्ड की एग्जांपल दी, इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जो हम एटीएम पे वी गेट क्विक मनी, इट सेव्स ऑन टाइम, बट यू टेंड टू buy and spend much more and you tend to save less. Similarly, mass media जो है या जो mass communication है, उसके सामने जब इंसान अपने आप को एक्सपोज करता है तो वो एक escapism का भी रास्ता हो जाता है कि अगर वो थक भी गया है और वो अपने डेली रूटीन से he is tired of that thing, तो he exposes himself to mass media, and this particular thing apparently he is escaping from the mundane problems of the society, and he is exposing himself to the mass media so that he is away from the trouble. It's kind of escapism. So there is another concept that we also need to study along with this. A concept is the concept of commodification. Now what we understand from the term commodification is that how sometimes objects are commodified by acquiring an exchange value instead of having merely an intrinsic use value. यानी इसका मतलब ये हुआ कि किस तरह से कुछ चीज़ें हैं वो कैसे कमोडिफाई हो जाती हैं। वो कमोडिफाई कैसे हो जाती हैं कि जो उनकी एक्सचेंज वैल्यू होती है वो ज़्यादा हो जाए और जो उसकी अपनी इंट्रिंसिक या यूज वैल्यू है वो साइड लाइन हो जाए। जैसे कि कोई कपड़ा है और वो कपड़ा जो है वो उसकी खुद की जो वैल्यू है वो तो कम है, यानी उसका जो क्वालिटी ऑफ द क्लॉथ है वो तो कोई ख़ास नहीं है, उसकी जो यूज़ वैल्यू है वो तो कम है, लेकिन वो कपड़ा इतना ज़्यादा फैशन में आ जाए और इतना ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो जाए कि उसकी एक्सचेंज वैल्यू बढ़ जाए। तो अगर कोई शख्स वो कपड़ा, हालांकि वो घटिया क्वालिटी का ही कपड़ा क्यों ना हो, वो पहनेगा, तो क्योंकि उसकी एक्सचेंज वैल्यू ज़्यादा है तो उसका जो वो शख्स जो भी कोई शख्स वो कपड़ा पहनेगा तो उसका एक स्टेटस भी बढ़ जाएगा। इसी चीज़ को इन स्कॉलर्स ने जो कल्चर के अंदर जो डिफरेंट चीज़ें हो रही होती हैं, जो डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं उनके ऊपर अप्लाई किया और कहा ये कि प्रोडक्ट्स को कमोडिफाई किया जाता है ताकि लोग जो है उनको ज़्यादा कंज्यूम करें। जैसे कि एग्जांपल हम मिसाल ले सकते हैं कि अगर कोई थिएटर पे जाना है या किसी मूवी देखनी है या कोई ड्रामा है, कुछ भी ऐसा कोई या कोई म्यूजिकल शो है, अब वो म्यूजिकल शो की एक्सचेंज वैल्यू बढ़ाने के लिए, यानी अगर हम उसकी टिकट की प्राइस बढ़ा देते हैं तो क्या होता है कि वो म्यूजिकल शो जो है वो बहुत ज़्यादा इन हो जाएगा, उसकी जो एक्सचेंज वैल्यू बढ़ाने की वजह से उसकी जो डिमांड है या वो बढ़ जाएगी। लेकिन हालांकि वो जो खुद प्रोग्राम है, उस शायद जो म्यूजिकल प्रोग्राम है उसके अंदर खुद तो कोई ऐसी बात ना हो या कोई ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ ना हो, तो फिर क्या होगा कि आपने जो उसकी यूज वैल्यू है वो साइड लाइन हो गई और जो उसकी एक्सचेंज वैल्यू है वो बढ़ा दी और इस तरह से आपने एक प्रोडक्ट को कमोडिफाई कर दिया। इसी चीज़ को हम लेके आ जाते हैं मैस मीडिया के कंटेंट के ऊपर कि मैस मीडिया का जो कंटेंट है उसको भी कमोडिफाई कैसे किया जाता है, उसको भी कमोडिटी किस तरह से बनाया जाता है कि हाँ वो प्रोग्राम खुद या जो मैसेज है वो खुद उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू ना हो, लेकिन उसको इतना ग्लैमराइज कर दिया जाए कि उसकी जो एक्सचेंज वैल्यू है वो बढ़ जाए, जिसकी वजह से वो पॉपुलर हो जाए सोसाइटी के अंदर। तो ये जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो स्कॉलर्स हैं वो इसकी भी बात करते हैं, वो कमोडिफिकेशन की बात करते हैं और वो कहते हैं कि मैस मीडिया में जो मैस कल्चर जब प्रमोट किया जाता है तो उसको वो कमोडिफाई कर देते हैं। और आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि जब कमोडिफिकेशन होती है तो फिर जो हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था कंज्यूमरिज्म का,
وہ اس کے ساتھ کس طرح سے لنک ہو جاتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ یہ کوئی چیز مہنگی ہے یا اس کی کیونکہ ایکسچینج ویلیو زیادہ ہے اس لیے اس کو ایکوائر کرنے سے مجھے ایک سینس آف ہیپینس اور سیٹسفیکشن مل جائے گی، تو وہ اس کو ایکوائر کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو حالانکہ وہ چیز جو ہے وہ اس کی ریئل نیڈ کو تو کیٹر نہیں کر رہی ہے، لیکن کیونکہ وہ کوموڈیفائی ہو چکی ہوئی ہے اور آپ کے اندر یہ ڈیزائر پیدا کی گئی ہے کہ اگر آپ جو ہیں اس چیز کو حاصل کریں گے تو آپ کو سیٹسفیکشن ہو جائے گی. تو اسی طرح جو ہے میس میڈیا میں جو چیز کو ماڈیفائی کی جاتی ہے وہ ان دا فارم آف امیجز، آئیڈیاز اور سمبلس، اس سے بھی کنزیومرزم کا جو کانسیپٹ ہے وہ لنکڈ ہے. یعنی کہ واٹ ہیپنس ان میس میڈیا images is that a certain idea is given to you, and which is given to you in such a way that you feel that the exchange value of that particular idea is will be more, and you do not focus on the intrinsic value of that particular idea. یعنی کہ میس میڈیا کے اندر جو کنٹینٹس ہیں ان کو کموڈیفائی کس طرح کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی نیا آئیڈیا یا کوئی بھی نئی امیج جو آپ کو جس کو انہوں نے آپ کو سیل کرنا ہے وہ اس طرح سے آپ کے سامنے پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ اس کی آپ کو ایکسچینج ویلیو جو ہے وہ آپ کو زیادہ ہی دینی پڑے اور اس کی جو اپنی جو ویلیو ہے انٹرنسک ویلیو جو ہے وہ کچھ بھی نہ ہو. یعنی اس کے اندر اس آئیڈیا میں خود پہ تو کوئی دم خم نہ ہو، لیکن اس کو اس طرح سے پریزنٹ کیا جائے کہ آپ کو وہ اٹریکٹ کرے، تو اس آئیڈیا کو ہم فوراً اڈاپٹ کر لیتے ہیں. This is what these critical scholars pointed it out, that how the mass media commodifies the contents of the mass communication messages, and what happens is that they highlight a certain idea in such a way, in such a glamorous way, that one is attracted to that and one does not look at the usefulness of that idea. One only looks at the glamour of that idea, and then one is ready to adopt that idea. And again, this person, this individual does not realize that he is doing this particular thing. Now, why does he do all this thing? Because what happens is that when mass media is giving you, when the mass media has converted the contents of the message into a commodity, they are basically trying to cater to your psychic satisfaction, or maybe they are giving you some sort of amusement, maybe they are taking you into an illusory world, maybe it is bringing this false consciousness in you and which you are not realizing it. مطلب اس میں یہ ہو گیا کہ جو میس میڈیا ہے وہ جب میسیجز کو یا کنٹینٹ کو کموڈیفائی کرتا ہے تو اس میں وہ لوگوں کی کوئی خاص ایک سائیکک نیڈ جو ہے یا سائیکولوجیکل نیڈ ہے اس کو کیٹر کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس میں وہ سائیکولوجیکل نیڈ جو ہے وہ انسان کی اٹ کوڈ بی اے سیکشول نیڈ آلسو، اٹ کوڈ بی another need of comfort جو کی جو ہے اس کی نیڈ ایک وہ ہو سکتی ہے، اس کی ایک فیملی کے لیے جو ایک لو کی نیڈ ہے وہ بھی ہو سکتی ہے. تو کوئی نہ کوئی اس کی نیڈ کو وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے اور اس کو ایکسپلائٹ کر کے ہی تو وہ اس کی ایکسچینج ویلیو اس پروگرام کی بڑھا دیتا ہے اور یا اس آئیڈیا کی بڑھا دیتا ہے، اور جو اس آئیڈیا کی جو اپنی انٹرنسک ویلیو ہے وہ پیچھے ہو جاتی ہے. اسی چیز کو بہتر سمجھنے کے لیے ہم جو اسکالرس تھے دے کیم اپ وتھ another idea that is called hegemony. اسی کو آگے جو ہے ڈیولپ کیا گیا وہ theory of media hegemony ہے، وہ ڈیولپ ہوئی. Let's look into this concept of hegemony now. This concept of hegemony is borrowed by critical theorists from Gramsci's term for a ruling ideology, and it helps to bring a lot of different ideas about how the culture of media, that is news, entertainment, fiction, helps to maintain the class divided and class dominated society. Gramsci جو ہے وہ ایک اٹالین اسکالر تھا، اس نے ہمیں ایک آئیڈیا دیا اباؤٹ ہیجمنی. وہ یہ تھا کہ کس طرح سے جو رولنگ آئیڈیالوجی ہے
وہ ڈومینیٹ کرتی ہے میڈیا کے جتنے بھی کنٹینٹس ہیں, چاہے وہ نیوز کا ہو, چاہے وہ انٹرٹینمنٹ میں ہو, چاہے وہ کوئی فکشن کا ہو. اور وہ جو آئیڈیالوجی ہے وہ ان تمام چیزوں میں ریفلیکٹ کرتی ہے, اور ان جب یہ ریفلیکٹ کرتی ہے تو اس طرح سے جو سوسائٹی کی جو ڈویژنز ہیں نا وہ مینٹین رہتی ہیں, اور کلاس ڈومینیٹڈ سوسائٹی جو ہے وہ رہتی ہے, اور جو غریب طبقہ ہے وہ بھی معاشرے میں ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن اس کو کس طرح سے وہ جو ڈومینیٹنگ کلاس ہے اس کو کس طرح سے ایکسیپٹ کر کے رکھتا ہے, اس کے اوپر گرامسکی کا جو کام ہے that has turned out to be very, very thoughtful. Now, Gramsci کے کام کے اوپر there is another person by the name of Richard Williams, now who in 1977 said that the concept of hegemony is one of the major turning points in Marxist cultural theory. And what it said was کہ in common usage تو hegemony is domination of one state over another. یعنی اگر ہم عام زبان میں دیکھیں تو ہیجمنی کا تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ کس طرح سے ایک اسٹیٹ جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے دوسری اسٹیٹ کو یا دوسری نیشن پہ, یعنی کس طرح سے ایک اسٹیٹ حاوی ہوتی ہے دوسری اسٹیٹ کے اوپر یا ایک نیشن کے اوپر. لیکن جب ہم اس کانسیپٹ کو مارکسس کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ہم اس کو اس طرح سے کہیں گے کہ ہیجمنی جو ہے وہ ایک بڑی سٹل فارم کے اندر معاشرے کے جو ڈفرینٹ لوگ ہیں اس میں ایگزسٹ کرتی ہے. یعنی جو ڈومینیٹ کر رہے ہیں ایک کلاس دوسری کلاس کو وہ بڑے ہی سٹل انداز میں, یعنی وہ اس انداز میں ڈومینیٹ کر رہے ہیں کہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ دے آر بینگ ڈومینیٹڈ. سو اکارڈنگ ٹو گرامسکی the concept of hegemony can be understood in these terms. The normal exercise of hegemony on the now classical terrain of the parliamentary regime is characterized by the combination of force and consent, which balance each other reciprocally without force predominating excessively over consent. Now, according to Gramsci, जो normal way of dominating another class is done in two ways. One is using force and the other one is getting their free consent. یعنی اگر معاشرے میں ہم نے کسی کے اوپر ڈومینیٹ کرنا ہے تو وہ ڈومینیٹ کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں, ایک فورس اور ایک کنسینٹ. اور ہیجمنی کے کانسیپٹ کو اس نے اس طرح سے کہا کہ اس کانسیپٹ میں ایک سوسائٹی میں جب ایک کلاس دوسرے کو ڈومینیٹ کرتی ہے تو وہ فورس کا استعمال کم کرتی ہے اور فری کنسینٹ جو ہے اس کو لینے وہ زیادہ کرتی ہے. یعنی کہ اگر اس نے اپنی آئیڈیالوجی کو پاپولر کرنا ہے امنگس دا ماسز تو اٹ ول یوز لیس فورس اینڈ مور کنسینٹ آف دا پیپل. سو اگین واٹ ہی از ٹرائنگ ٹو سے ہیئر از there are two different modes of social control. One is called coercive control, which is manifested, which is shown through direct force or its threat, needed by a state when its degree of hegemonic leadership is low or fractured. یعنی ایک اسٹیٹ کے اندر اگر جو رولنگ پارٹی ہے یا رولنگ کلاس ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس کی ڈومینیشن کم ہو رہی ہے تو وہ کوئرسو کنٹرول کرے گی. اور وہ کوئرسو کنٹرول کیا ہے کہ وہ فورس استعمال کرے گی. یعنی معاشرے کے اندر وہ پولیس کا جو رول ہے وہ زیادہ ہو جائے گا, یعنی ڈنڈے کا زور زیادہ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو پرپیچویٹ کرنا ہے اور اس کو یہ خطرہ ہے کہ جو اس کی ڈومینیشن ہے وہ ویک ہو رہی ہے. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا اکارڈنگ ٹو گرامسکی سوشل کنٹرول حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے کنسینشول کنٹرول. کنسینشول کنٹرول جو ہے اٹ arises when individuals voluntarily assimilate the world view of the dominant group. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دوسرا طریقہ ہے ایک گروپ کا باقی لوگوں کو ڈومینیٹ کرنے کا وہ یہ ہے
کہ وہ لوگوں کی والنٹریلی کنسنسس لے رہے، یعنی لوگ جو ہیں وہ خود سے اس بات کو تسلیم کریں یا اس بات کو سوچیں یا کہیں جو کہ جو پاورفل گروپ ہے وہ سوچتا ہے یا جو وہ چاہتا ہے. سو a class has succeeded in persuading the other class of society to accept its own political and cultural values. And there's one class of the society which is gradually, in a subtle way, convincing another class of the society to follow the same moral and political and cultural values which they are following. So, and this is happening through their consent. یعنی ان کو فورس نہیں کیا جا رہا کہ تم یہ بات مانو ورنہ you will be punished for it. No, it's not like that. According to Gramsci, they give consent to this willingly. یعنی وہ جو رولنگ کلاس ہے یا جو ڈومیننٹ کلاس ہے اس کی آئیڈیاز کو، ان کی ویلیوز کو بڑے خوشی سے تسلیم کرتے ہیں اور ان کو جو ہے اس کے اوپر فورس نہیں کرنا پڑتا، ان کو فیئر نہیں ہوتا کہ جی اگر ہم یہ نہیں مانیں گے تو ہم نقصان میں ہوں گے، بلکہ وہ جب مانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو کرنے سے تو ہمارا فائدہ ہو رہا ہے. Gramsci said that it can never be taken for granted. In fact, during the post-revolutionary phase, when the labor class had gained certain control, the function of hegemonic leadership always existed and it never disappeared. And what Gramsci is saying is that in the society, the hegemonic tendencies are always there. They never go away. They've always been there. It changes its forms, but the hegemonic tendencies are always there, and this thing can never be ignored. So what we need to do is that we need to look into it more critically, and we need to focus on it in such a way that we can discern whether a particular idea that is being perpetuated in the society is the ideas of the ruling class or not, or are the ideas of the dominating class or not. یعنی گرامسکی یہ کہتے ہیں کہ ہر معاشرے میں ہیجمونک ٹینڈنسیز ہوتی ہیں لیکن صرف اس کی شکل بدلتی رہتی ہے، اور جو کرٹیکل اینالسٹس ہیں جب وہ they should be aware of this fact، اور وہ جب بھی یہ آئیڈیالوجی جو کہ چھپ کے لوگوں کو ڈومینیٹ کرتی ہے تو وہ جب بھی اس کا اظہار ہو رہا ہو تو جو کرٹیکل اینالسٹ ہیں they should be able to see that, and they should be able to show it to the people کہ how this particular ideology is being transmitted to you in a subtle way. اچھا، اب مزے کی بات اس میں یہ بھی ہوتی ہے کہ جو ڈومینیٹنگ کلاس ہے، جو رولنگ کلاس ہے، وہ یہ سمجھتی ہے جو اس نے اپنے آئیڈیلز بنائے ہوتے ہیں نا، وہ بھی ایک خاص گروپ نے ان کے لیے بنائے ہوتے ہیں، اور وہ جو گروپ ہے وہ ان کے اندر یہ بات ڈال دیتا ہے کہ جی یہی آئیڈیاز صحیح ہیں، اور جب یہ لوگ ان آئیڈیاز کو معاشرے میں پھیلا رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ دیز آئیڈیاز آر کریکٹ آئیڈیاز. What the point that I'm trying to make here is, according to Gramsci, the ideas that are perpetuated by a certain class of the society, by a certain dominating class of the society, are believed by this particular class to be true. And there is a group of scholars, a group of people within that dominating class which make sure that this class accepts them as true, and that is why it should be transmitted to the people in general. According to Williams, what we need to understand here is that hegemony is a very complex intermeshing of forces of political, social and cultural nature. Williams جو ہیں، جو اسکالر جن کا میں نے بھی پہلے بھی ذکر کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہیجمنی کا کانسیپٹ ہے وہ آپ کو ایک
आइसोलेट आप नहीं कर सकते उसको माशरे में जो कुछ भी हो रहा है उससे, यानी माशरे के अंदर जो भी पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल फोर्सेस काम कर रही हैं, उन सब के अंदर जो हेजेमनी है, दैट इज द ideas of the ruling party is prevalent, and that idea is accepted by the people in general. अब इसको हम इस तरह से समझ लें कि जो हेजेमनी है, इसमें हमने जो बात समझने वाली वो ये है कि जो माशरे में जो कुछ लोग होते हैं, जब एक ख़ास तरह से सोचने लगते हैं और फिर अपनी फ्री कंसेंसस देते हैं, तो वो एक ख़ास डोमिनेटिंग क्लास को केटर कर रहे हैं. इसको हम ऐसे देखते हैं कि लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ women in the society and men in the society. Now, according to this theory, it doesn't have to be the people who are holding the political power. It can be any group of people within the society. Now, if supposing it's a patriarchal society, it's a male-dominated society. Now, this male-dominated society will make sure that certain ideas are prevalent in the society, which should ensure male domination in the society, and which should make sure that such statements are prevalent in the society, or such discourses become part of the society, that women themselves start thinking that yes, they are inferior to men and they must submit to men and they must accept the men domination. यानी माशरे के अंदर इस तरह से भी एक कल्चरल लेवल के ऊपर हेजेमनी आती है कि जब माशरे में एक ख़ास तबका जो है वो अपनी डोमिनेशन बरकरार रखने के लिए इस किस्म के डिस्कोर्सेस आ जाएं या इस्तेमाल हो, जिससे कि जो माशरे का जो दूसरा तबका जो कि उसके अंडर है वो एक्सेप्ट करे कि हाँ मैं लेस हूँ या मैं उसके अंडर हूँ और उसको उसमें कोई तकलीफ भी ना हो. And usually this is what happens, especially in our society, when women say themselves that they are not intelligent enough, men are more intelligent, they need men all the time, they are dependent on them, and this is how, and they are doing it with their free consent. They are accepting that they are weak, and why this is so? Because in the society, this is the general, these are the general discourses that are prevalent. These are the general statements, these are the general beliefs that are being given to you, especially through mass media. We can take another example, like in the society, if there is a servant and then there is this person who is his employer. Now, the servant would feel and he would accept that he is less than the master or the employer, and he will make sure that he does not raise his voice. He should be very, very courteous, and he should take all the nonsense or all the injustices of his employer, and this he accepts it willingly. He doesn't mind it because he accepts that this is his status in the society. Whereas the employer, just because he is paying the money to the employee or to the servant, sees that yes, this is his right to be rude or to make sure that the servant does the work according to his liking, and for that he can resort to any means also, which can be that he can be very rude, he can be very abusive, and he can also be slightly exploitative. तो अब उसमें क्या होगा कि जो एम्प्लॉयर है वो उसका एक खास एटीट्यूड है टुवर्ड्स द सर्वेंट, और जो सर्वेंट है उसको वो बड़ा विलिंगली एक्सेप्ट करता है. और ये जो फ्री कंसेंट है ऑफ द सर्वेंट फॉर एक्सेप्टिंग द डोमिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयर is come in a very subtle way to him, and he is not questioning it. And why is he not questioning it? Because this is what he sees all around him, and this particular ideology is part of
every member of the society. And this is also particularly perpetuated in the mass media. मास मीडिया में भी अगर आप या वो ड्रामा आप देख रहे होते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि हमेशा जब भी कोई ऐसा सीन होगा जिसमें एक नौकर होगा और एक मालिक होगा, तो उनका जो आपस में रिलेशनशिप होगा उसमें हमेशा एक सबॉर्डिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको नजर आएगा और वो एनहांस ही होता चला जाएगा. और वो जब नौकर उस सीन के अंदर उस तरह से एक्ट करेगा तो nobody would challenge it because it is coming out in such a commonsensical way that this is the right way of doing things and this is the right way of projecting those things. So anything that would be contrary to this common belief would not be accepted. In fact, it would be thought as unconventional and nonsensical. यानी कि एक चीज जो कि माशरे में प्रेवलेंट है उसको एनहांस करता है मीडिया, और मीडिया में जब वो चीज वैसे ही आती है तो उसको हम कहते हैं कि हाँ जी ये तो यही चीज ऐसी ही होनी चाहिए थी, और वो डिविएट अगर थोड़ा सा भी करे तो हम उसको, और वो चाहे वो सच्ची क्यों ना हो, तो हम उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते, क्योंकि हमारी जो विलिंग कंसेंट है वो उस प्रेवलेंट आइडिया के साथ है जो कि माशरे में मौजूद है. अब हेजेमनी जो है वो दो एस्पेक्ट्स में हमें नजर आती है, एक कल्चर के अंदर और दूसरा आइडियोलॉजी में. कल्चर विच शेप्स आवर लाइफ, दिस मीन्स, जिसकी मैंने भी आपको एग्जांपल दी कि जिस तरह के माशरे में मेन एंड वुमेन आर बिहेव, जैसे कि माशरे में हाउ द सर्वेंट एंड द एम्प्लॉयर हैज टू बिहेव, तो इसमें भी देयर इज अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, देयर इज अ सर्टेन क्लास विच इज डोमिनेटिंग अनदर क्लास. ये चीज आपको कल्चर में भी नजर आती है, ये चीज आपको आइडियोलॉजी में भी नजर आएगी. आइडियोलॉजी का क्या है कि आइडियोलॉजी विच अगेन यू कैन पुट इट इन एट द पॉलिटिकल लेवल, किस तरह से एट द पॉलिटिकल लेवल एक particular ideology is perpetuated and the people following that ideology do it willingly without any restraints, without any inhibitions or without any restraints. इसका हम इसकी जो बेसिकली जो हेजेमनी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें बात तो यही की जा रही है कि जो मीडिया में जो मैसेजेस आते हैं वो बड़े सटल अंदाज में आते हैं, वो इस तरह से आते हैं कि आपको एहसास भी नहीं होता और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं. लेकिन इसको काउंटर करने के लिए जो बात आती है, जो कि अगेन वो जो फ्री मार्केट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है वो ये आता है कि जी नहीं, ऐसी तो बात नहीं है, बल्कि सोसाइटी तो बड़ी प्लूरलिस्टिक है. प्लूरलिस्टिक का कॉन्सेप्ट जो हमने पहले समझा था वो ये था कि माशरे में हर एक को बोलने का हक है, हर एक अपनी बात आगे करता है और किसी को रोका नहीं जाता. एंड द आइडिया इज कि देयर शुड बी फ्री मार्केट ऑफ आइडियाज, एवरीबडी कम्स एंड स्पीक्स देयर माइंड आउट एंड लेट द पीपल डिसाइड, लेट द पीपल सिफ्ट आउट द ट्रूथ फ्रॉम फॉल्सहुड. ये एक प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट है. और फिर जब हम मीडिया में देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि देखें एक प्रोग्राम हो रहा है, उसके अंदर वी हैव ब्रॉट पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, देयर इज एन इशू एंड पीपल आर ब्रॉट फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एंड दे आर गिविंग देयर ओपिनियन. And so it's a pluralistic society. How can you say that there is this concept of hegemony in there? अब let's take the example. Supposing एक टॉक शो हो रहा है, टॉक शो के अंदर हम कोई भी करंट बर्निंग इशू लेते थे. सपोजिंग हम एक इशू ले लेते हैं, पैलेस्टाइन का इशू लेते हैं. पैलेस्टाइन के इशू के अंदर हम the media producers call a person from who's fighting for the cause of Palestine. They probably call experts who are for Israel and who are not fighting for the cause of Palestine. अब ये लोग बैठे हुए हैं and there is a debate going on. Now apparently from the pluralistic point of view there is an issue which is being discussed by both the parties. Now, but if you look at the contents and if you look at the entire talk show very carefully, you can see how a particular idea is perpetuated more forcefully compared to the other one, but that thing is not very obvious to you.
اب اس میں supposing the anchor person of that program has his sympathies with the person who doesn't have the sympathy with the Palestinian issue. So how he will ask questions, how much time will be given to that particular thing, how he will be cross-examined will show the bias of the anchor person towards the Israel issue, not of the Palestinian issue. اس کو ہم اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ خبریں ہوں. نیوز میں ہم کہتے ہیں کہ جی نیوز میں ہم سب خبریں سنا رہے ہیں، لیکن اٹس کوائٹ پاسبل، اور آپ دیکھیں کہ جو نیوز آئٹمس کے اندر کس طرح سے نیوز پلیس کی جاتی ہیں، جس طرح سے نیوز کے ٹائمنگز ہوتے ہیں، یعنی ہر نیوز آئٹم کو جتنا ٹائم دیا جاتا ہے وہ خود یہ ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کس چیز کو زیادہ پرومیننس دی جا رہی ہے اور اس چیز کے بارے میں ہم نے کس طرح سے سوچنا ہے. یعنی جو میڈیا ہیجمنی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسکالرز ہیں وہ یہ آبزرو کرتے ہیں، وہ یہ کریٹیکلی اینالائز کرتے ہیں میڈیا کنٹینٹ میں کہ ایک پرٹیکولر آئیڈیا کو ایک بڑے ہی شوگر کوٹڈ وے میں پرپیچویٹ کیا جاتا ہے، اور وہ آئیڈیا جو ہے جب پرپیچویٹ ہو رہا ہوتا ہے تو لوگ اس کو بڑی خوشی کے ساتھ ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب اس میں جو ڈیپ سائیکک ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی ڈیسیشنز لے رہے ہوتے ہیں تو وہ اس میں یہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم نے ڈیسیشن لی ہے اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے. یعنی کہ جو ان کی جو گریٹیفیکیشن ان کو ملتی ہے in adopting the idea that is being perpetuated to you in a subtle way is that they are going to benefit from it. آپ کسی بھی میڈیا ہیجمنی کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم میڈیا کے کسی بھی کنٹینٹ کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. ہم نے جیسے اگزامپل دی ایک ٹاک شو کی، ہم نے اگزامپل دی example of the way news is presented. We can also see how the news is presented in the newspaper, and apparently you have the viewpoints of all the people in the newspaper, but you can also see it for yourself how any news is placed, what kind of heading is given to it, how they are phrased. They all reflect that how a particular idea is being promoted, and the idea that is not in the interest of a certain dominating class is suppressed or is not brought in the forefront. So in a very subtle way, one idea is put forward, and that idea is put forward in such a way that people accept it willingly. We can summarize the whole concept in these words also. Hegemony refers to a loosely interrelated set of ruling ideas permeating a society, but in such a way as to make the established order of power and values appear natural, taken for granted, and commonsensical. یہ تین کانسیپٹس ہم نے سمجھنے وہ یہ ہیں کہ جب رولنگ کلاس کے جو آئیڈیاز ہیں وہ میس میڈیا میں پرپیچویٹ ہوتے ہیں، میس میڈیا کے تھرو پرپیچویٹ ہوتے ہیں سوسائٹی میں، تو وہ تین طریقوں سے ہوتے ہیں. وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل نیچرل چیز ہے، وہ ایسے ہی ہونی چاہیے، اور اگر ایسے نہیں ہوتی ہے تو یہ تو بالکل ابزرڈ سی بات ہے. ٹیکن فار گرانٹیڈ کانسیپٹ ہوتے ہیں کہ جی اس کی تو پریزنٹیشن ایسی ہی ہونی تھی، واٹ از اینی ادر وے آف ڈوئنگ دس تھنگ، اینڈ ان اے ویری کامن سینسیکل وے. جیسے کہ ہم کہیں کہ جی طرح سے ہم ایگزامپل لے سکتے ہیں کہ سپوزنگ کوئی سیمینار ہے اور اس میں کسی بھی کمیٹی کے پریزیڈنٹ نے آنا ہے، اور تو اس کے اندر جب ہم کرسیاں سجاتے ہیں تو ہم اس طرح سجاتے ہیں کہ ایک بڑی کرسی جو ہے وہ چیئرمین آف دا کمیٹی کے لیے ہوتی ہے، اور جو اس کے لیفٹ رائٹ پہ لوگ ہوتے ہیں اس میں ہم چھوٹی چھوٹی کرسیاں رکھ دیتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اور اگر کوئی بڑی کرسی ہٹا دے یا بڑی کرسی کو سائڈ پہ رکھ دے تو وہ کانسیپٹ جو ہے وہ بڑا ابزرڈ لگے گا لوگوں کا،
और वो अगर जो बड़ी कुर्सी अगर सेंटर में रखते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ जी ये तो बिल्कुल सही है, इसको तो ऐसे ही होना चाहिए था. तो अब हमने बेसिकली क्या किया कि जो क्लास के अंदर जो क्लास डिफरेंसेस हैं उनको हम परपेचुएट कर रहे हैं, और वो परपेचुएट आम लोग जो हैं वो बड़ी विलिंगली कर रहे हैं, वो खुशी के साथ कर रहे हैं. एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन द contents of the mass media also. So what happens here is that the ruling ideology is not imposed but appears to exist by virtue of an unquestioned consensus. यानी जो रूलिंग आइडियाज के रूलिंग पार्टी के या जो डोमिनेटिंग क्लास है उसके जो आइडियाज हैं वो इम्पोज नहीं होते, वो डंडे के जोर पे नहीं होते, बल्कि वो इस तरह से आते हैं कि जो लोग हैं उसको बगैर चू चरा के या बगैर किसी हिचकिचाहट के उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो हेजेमनी टेंड्स टू डिफाइन अनएक्सेप्टेबल अपोजिशन टू द स्टेटस को एज डिसिडेंट एंड डिविएंट. यानी हेजेमनी में एक और जो मजे की बात जो हमने पढ़ी वो ये है कि अगर कोई डिसिडेंट या कोई डिविएंट व्यू आता है तो उसको बड़ी ही अपोजिशन के साथ आम लोग ही रिजेक्ट कर देते हैं. यानी जो भी प्रेवलेंट व्यू है विच इज केटरिंग टू अ सर्टेन रूलिंग क्लास is so acceptable to the people that if anybody challenges that particular viewpoint or if is dissident or he deviates from that particular viewpoint, so the society rejects that strongly. So hegemony जो है वो आपकी according to Gramsci and the scholars which developed Gramsci's work is prevalent in the society, in the discourses of the society, and it is present in such a way that it becomes part of our everyday life. इसी को in the words of another scholar, Stranity को हम hegemony को समझने के लिए हम इसकी ये definition पढ़ लेते हैं और फिर this will probably help us in summing up the entire concept of hegemony. What he said was, dominant groups in society, including fundamentally but not exclusively the ruling class, maintain their dominance by securing the spontaneous consent of subordinate groups, including the working class, through the negotiated construction of a political and ideological consensus which incorporates both dominant and dominated groups. And this definition, you will look into it more closely, shows it very clearly that the success of the dominant class is in the presentation of the social reality in such a way that it becomes acceptable to the people, and it becomes acceptable to the people in such a way that it looks like a common sense to them. So the consensus of the people in accepting a particular ideology is the main part of this particular theory. We will, inshallah ta'ala, use more examples from the media to understand this concept of hegemony in the coming sessions. And inshallah ta'ala, in the coming session, we will study another critical perspective of the society, which is political economy theory. Till then, thank you very much and Khuda Hafiz.